السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 366، سورہ مدثر، سورہ نمبر 74، پارہ نمبر 29، آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس سورہ کا تعلق پچھلی سورہ سے بہت گہرا ہے۔ پچھلی سورہ مزمل جو ہم لوگ پڑھے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آیت نمبر 5 میں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، اس کے لیے تیاری کر لیجئے۔ تو بھاری بات کیا تھی تو اس سورہ میں سمجھے کہ آ گئی، تو وہ کیا ہے یہ دیکھیے آیت نمبر 3 میں آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اے لحاف میں لپٹنے والے۔ اس کے بعد دونوں کا سیم ہے، قم، کھڑے ہو جائیے۔ وہاں بھی کھڑے ہو جائیے، یہاں بھی کھڑے ہو جائیے۔ وہاں اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے، یہاں پبلک میں اللہ کی دعوت کو لے کے کھڑے ہو جائیے۔ یا ایھا المدثر، قم، کھڑے ہو جائیے۔ فانذر، پس لوگوں کو ڈرائیے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس کائنات کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے سامنے تمہیں جواب دینا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ہے جو سورہ مزمل میں کہا گیا کہ ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں، بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ تو بھاری ذمہ داری کیا تھی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو پس بڑا کیجئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کیجئے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجئے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا کیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو خود ہی بڑا ہے، نہیں بڑا تو ہے لیکن بڑائی مانی نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے لمیٹڈ معاملے میں اختیار دیا ہے، تو اس اختیار کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی منوائیے ہر معاملے میں۔ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ معاملے میں ایسا ہونا چاہیے تو اس کا نفاذ کیجیے۔ یہ جو ہے اللہ کی بڑائی منوانا معاشرے سے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ تبلیغ کیجئے، میٹھی میٹھی باتیں کیجئے، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوگا، بلکہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے۔ پولیٹیشین لوگ بھی آپ کی خدمت کریں گے، آپ جلسہ کریں گے تو وہ جو ہے پانی بھیجوا دیں گے آپ کے لیے، مدد کریں گے، ان کو بھی فائدہ رہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ انسان تھا، اگر یہ سیاست میں آ جاتا تو ہمارا حصہ کھا جاتا۔ یہ اچھا ہے، یہ جو ہے کنارہ کشی اختیار کر لیا ہے، مذہب کو اپنا لیا ہے، مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے، اور پھر جس سے بھی بات کرتا ہے دین کی بات کرتا ہے، دنیا کی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ لہذا سیاست ہمارے حوالے کر دیا ہے اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ تو یہ بے ضرر انسان ہے، اس سے خطرہ نہیں ہے، تو ایسے انسان کو سپورٹ کیجئے تاکہ یہ دین ہی کی طرف لگا رہے۔ لیکن اگر آپ جو ہے دنیا کی بھی بات کریں گے، نہیں یہ کرپشن ختم ہونا چاہیے، یہ جھوٹ ختم ہونا چاہیے، یہ حرام خوری ختم ہونی چاہیے، یہ جو ہے رشوت ختم ہونی چاہیے، تب اس کا تیور جو ہے یہ ہونے لگے۔ اور یہ سیاست اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہونی چاہیے، دین کے حساب سے ہونی چاہیے، دینی لوگ سیاست میں آگے بڑھنے چاہیے، اور متقی لوگوں کو جو ہے امام بننا چاہیے، لیڈر بننا چاہیے۔ تب وہ کہیں گے ارے ہماری گدی چھیننے کی بات کر رہا ہے یہ، تو وہ آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آدھا ادھورا دین کی بات کریں گے تو لوگ آپ سے خوش ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ اور کمپلیٹ دین کی بات کریں گے، کمپلیٹ کبریائی کی بات کریں گے، کمپلیٹ اسلام کے نفاذ کی بات کریں گے، تو ساری دنیا آپ کے دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ خوش۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے ہر جگہ، ممبر پہ بھی، پارلیمنٹ میں بھی، اسٹاک ایکسچینج میں بھی، مارکیٹ میں بھی، مسجد میں بھی، ہر جگہ۔
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک کیجیے، بالکل پاک صاف، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اب پلیدی کو چھوڑ دیجیے، گندگی کو چھوڑ دیجیے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور نہ احسان کیجیے زیادہ طلب کرنے کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہ ہو کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہم کو دے، نہیں، احسان کیجیے، بھول جائیے، دینی فرض سمجھ کر کے احسان کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اگر کوئی جو ہے اس راستے میں اگر آپ کو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کیجیے۔ تو یہ 7 آیتیں جو ہے یہ سمجھیے کہ ایک لحاظ سے چوتھی ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو یہ سمجھے کہ ایک جو ہے اسٹائل ہے قیامت کے بارے میں میسج دینے کا۔ چنانچہ جب پھونکا جائے گا سور میں سور، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ اس دن ہوگا سخت دشوار دن۔ ابھی تو ایک دم سب لوگ جو ہے ہنسی ٹھٹھا میں گزار دیتے ہیں، لیکن جس دن سور میں سور پھونکا جائے گا اس دن ہوگا مشکل دن۔ کس کے پر؟ علی الکافرین، کافروں پر۔ غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا، سخت دشوار ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک واقعہ ہے تو اس کے نقشہ کھینچا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور قوم جو ہے جھٹلاتی تھی کہ کوئی کہتا ہے کہ کاہن ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے شاعر ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے جادوگر ہو گئے ہیں، کوئی کچھ، ہر طرح کے الزام لگاتے تھے۔ تو ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اس کے 10 بڑے جوان بیٹے تھے، بہت مالدار آدمی تھا، جینیس انسان تھا، وہ بہت بڑا پولیٹیشین تھا۔ اس کو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی جو ہے انسیت بھی تھی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا ہے یا جنات وغیرہ کا معاملہ ہو گیا، کیا ہو گیا ہے۔ تو بہت ہمدردی میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھتیجے تمہارا کیا معاملہ ہوا ہے، پہلے تو تم ایسا نہیں تھے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ رات دن ایک ہی بات ہے۔ تو اگر تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو ہمارے تعلقات ہیں بڑے بڑے لوگوں سے، تو بولو تو ہم علاج کرا دیتے ہیں، کہیں بھی جانا پڑے ہم لے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مخلص آدمی ہے تو اس کو اور خلوص سے دعوت دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے سامنے قرآن پیش کیے۔ قرآن پیش کیے تو سمجھے کہ متاثر ہونے لگا، لیکن پھر قوم کا خیال آیا، قوم والے کا یہ بھی گیا لگتا ہے۔ تو اب قوم کو جو ہے میسج دینے کے لیے دور ہی سے کہ دیکھو میں متاثر ہونے والا نہیں ہوں، میرے جیسا جینیس آدمی کسی کلام سے کیا متاثر ہوگا، ہم تو دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے کہ ہمارے اوپر جو ہے کلام کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کے لحاظ سے وہ منہ بسیڑنے لگا، تو پیشانی سکیڑنے لگا، ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر کے پھر جو ہے اس کو بالکل جو ہے یہ کر دیا۔ تو دیکھیے بہت زبردست یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرنی، چھوڑیے مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور اسے جسے میں نے تنہا پیدا کیا، یعنی اکلوتا، باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے اس کے لیے مال اور بنایا ہے، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور ہم نے اس کے لیے بنائے ہیں پھیلا ہوا مال، یعنی کہتے نا ہماری بزنس پھیلی ہوئی پائے بھائی، پورے ہندوستان میں ہمارے برانچز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو تھا اکلوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز دیا اور اس کی بزنس شام سے لے کر کے یمن تک پھیل گئے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے لیے جو ہے حاضر رہنے والے بیٹے تھے، یعنی خود باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے، وہ بھی حاضر رہنے والے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ بیٹے آپ کے کئی رہیں گے لیکن آپ کے پاس نہیں رہیں گے بڑھاپے میں، کوئی دبئی میں رہے گا تو کوئی جو ہے قطر میں رہے گا تو کوئی جو ہے بمبئی میں رہے گا تو کوئی کہیں رہے گا، اور آپ کے پاس نوکر رہے گا بس۔ لیکن وہ ایسا قسمت والا تھا کہ اس کے پاس بیٹے رہتے تھے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اب میں نے فراخی کی اس کے لیے، خوب فراخ، بہت فارغ البال، خوب، مکے کا بہت بڑا سیٹ تھا سمجھے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اب پھر وہ چاہتا کہ میں مزید اسے دوں،
کلا ہرگز نہیں، اب بس ہو گیا. انہو کان لیآیاتنا عنیدا، بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا ہے، دشمنی رکھتا ہے. سأرهقه صعودا، تان قریب میں چڑھاؤں گا اسے دشوار گزار گھاٹی. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کو پہچان گیا پھر بھی نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ انہو فکر، بلا شبہ اس نے غور و فکر کیا، وقدر، اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر، پس ہلاک ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر ہلاک ہو کیسا اس نے اندازہ لگایا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا. دیکھیے پورا نقشہ جو ہے، پھر اس نے دیکھا. ثم عبس، اور اس نے تیوری چڑھائی. وبصر، اور منہ بسورا. ثم ادبر، اور پھر پیٹھ پھیری. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. فقال، اب پس اس نے کہا یعنی قوم سے، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ نہیں ہے یعنی یہ قرآن نہیں ہے مگر جادو جو نقل کیا جاتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر بشر کا قول ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اس طرح سے قوم سے جو ہے ملامت ہو کر کے اس نے اپنا رویہ بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سأرهقه صعودا، سأصلیہ، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر. اب دیکھیں ان قریب میں داخل کروں گا اسے جہنم میں، سقر. وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے، یعنی جہنم کیا ہے. ان شارٹ بتایا جائے کیا ہے. یہ دیکھیں، لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی چمڑے کو. علیہا 19، اور اس پر یعنی اس جہنم پر 19 ہیں، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں. تو اب یہاں تک جو سورہ نازل ہوئی تو اس کو وہ لوگ مذاق کا ٹاپک بنا لیے، کہے کہ یہ جہنم پہ کتنے ہیں، 19 ہیں. تو اب وہ مذاق کا ٹاپک بنا لیے، مکے والے آپس میں باتیں کرنے لگے. ارے گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس 19 جہنم پہ 19 ہی ہیں. اب کوئی مشٹنڈا جو ہے موٹا دماغ کا آدمی، اس نے کہا کہ ارے 10 کو تو میں ہی اکیلے دیکھ لوں گا، بقیہ 9 کو تم لوگ دیکھ لینا. تب اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ وہ تمہارے طرح انسان نہیں ہیں، وہاں پہ 19 فرشتے مقرر ہیں. اب وہ ایک ہی تم لوگوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، اپنے پہ محمول مت کرنا تم. اور یہ 19 کی گنتی کیوں بتائی گئی ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر تھا. تو وہ جو 19 یہاں پڑھیں گے تو پچھلی امت کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ دونوں کا سورس آف کلام ایک ہی ہے. تم کیا سمجھو، تمہارے یہاں تو کتاب وغیرہ نازل ہی نہیں ہوئی، بس مذاق کا ٹاپک بنا لیے. تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے اور یہ پھر سورہ مکمل ہو جائے گی. جزاک اللہ.